98.3 مرچی پہ آپ سن رہے ہیں وقت سحر پروگرام. میں آپ کا میزبان وجدان ہوں. حسب معمول میرے ساتھ مفتی عمر امین الہی صاحب ہیں اور انہوں نے پورے رمضان میرا ساتھ نبھایا. آج کل وقت سحر پروگرام میں بات چل رہی ہے زکوٰۃ کے حوالے سے، اور نصاب تو مفتی صاحب نے سمجھایا کہ صاحب نصاب کون ہے، لیکن صاحب نصاب کی جو مقدار ہے، جو اماؤنٹ ہے، وہ تو آپ نے بتا دیا، لیکن کتنا عرصہ گزرے گا اور کس طرح یہ کیلکولیٹ کیا جائے گا، مفتی صاحب اس پہ تھوڑی وضاحت فرمائیں. جو یہ ہم نے کہا کہ سال کا گزرنا ضروری ہے، اس میں سال کون سے سال کا اعتبار کیا جائے گا؟ دیکھیں، دو قسم کے تاریخیں چلتی ہیں. ایک تو چلتی ہیں جس کو ہم عیسوی کیلنڈر کہتے ہیں، سورج کے مطابق. دوسرا ہے چاند کی. تو اس میں چاند کے کیلنڈر کا اعتبار کیا جاتا ہے. اب اگر کسی انسان اصل تو یہ یاد رکھنا ہوتا ہے کہ میرے پاس 43,000 روپیز کب آ گئے، یعنی میرے پاس نصاب کے برابر مال کب آ گیا. مثال کے طور پر کسی انسان کے پاس ربیع الاول میں آ گئی، فرسٹ ربیع الاول کو اتنے پیسے، تو اس کو ربیع الاول ہی میں اگلے سال زکوٰۃ نکالنی. یہ رمضان تو رمضان کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے. ہم نے رمضان تو رمضان اس لیے کیا ہے کیونکہ لوگ یاد ہی نہیں رکھتے کہ میرے پاس پیسہ کب آیا کب نہیں آیا. تو ایسے انسان کے لیے لازم ہے کہ کوئی ایک ڈیٹ متعین کر لے. اب مثال کے طور پر ہم نے کہا فرسٹ رمضان ہے یا 10th رمضان ہے یا 25th رمضان ہے، کوئی بھی رمضان وہ متعین کرے اور اس کے بعد پھر اگلے سال اسی دن دیکھے اس کے پاس کتنا اماؤنٹ ہے، اس کا زکوٰۃ دے دے. ایک دن پہلے اگر اس سے وہ مال چلا گیا اگلے دن اگلے سال سے پہلے، تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. اس میں ایک اور چیز ایڈ کر لیں. میں نے یہ جو کہا کہ 43,000 ہونا ضروری ہے سٹارٹنگ میں اور اینڈ ایئر میں، اس میں ایک چیز اور ایڈ کرنی ہے. وہ یہ ہے کہ جیسے آج فرسٹ رمضان ہے، فرسٹ رمضان میں 43,000 کسی انسان کے پاس ہے، اور پھر سال میں کوئی ایسا ٹائم آیا اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہا، تو اب وہ ختم. اس کے پاس اب فرسٹ رمضان کا کوئی اعتبار نہیں. اب جب اس کے پاس پیسہ آتا ہے، اس کے پاس مثال کے طور پر 4-5 مہینے کے بعد پیسہ آ گیا 43,000 کے برابر، تو اب وہیں سے اس کا سال شروع ہوگا. اور وہ بھی 2-4 مہینے چلا، رمضان سے پہلے وہ بھی ختم ہو گیا، اس کے بعد پھر رمضان میں آ گیا، تو اب اگلے سال رمضان سے اس کا سال شروع ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی لچک دی ہے اس میں. یہ اتنا مسئلہ بھی نہیں ہے، لیکن انسان کو کوشش یہ کرنی ہے کہ کسی بھی طرح سے میرا یہ جو سرکل ہے سال کا، یہ اپنے پاس یاد رکھے اور اس کو لکھ کے رکھے کہ کب سے کب تک ہوتا ہے. پلس اس میں ایک چیز ایڈ کر لیں. آج کے زمانے میں اب جو ہے بزنس بہت اوپر چلا گیا ہے، شیئرز کا ہے، باقی چیز، ان کے اوپر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے. شیئرز ہے، شیئر مارکیٹ ہے، یا اسی طرح سے کوئی جو ہے کسی کے پاس مثال کے طور پر ڈیجیٹل کرنسی ہے. آج کے زمانے میں تو بہت سارے ملکوں میں اس کی اجازت دے دی گئی ہے، کچھ میں تو ابھی تک بین ہے، جیسے بٹ کوائن وغیرہ ہے. تو چونکہ وہ بھی مال ہے، لہٰذا اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. اس کا بھی اسی طرح سے کیلکولیشن نکالنا پڑے گا. تو یہ سب چیزیں ہیں، بیسک چیزیں جو زکوٰۃ کے بارے میں ہیں کہ زکوٰۃ کس انسان کے اوپر فرض ہوتی ہے، وہ چیزیں میں نے ذکر کی ہیں. اس کے اوپر مزید ایک چیز یاد رکھیں، کشمیر میں خاص طور پر یہ ہے کہ اب لوگ جو ہے پیسے نکالتے ہیں، کہتے ہیں یار پیسے اس پہ تو زکوٰۃ دینی پڑتی ہے. خاص طور پر جو نئے جوڑے ہوتے ہیں وہ اس سونے چاندی کو بیچنے کے بعد زمین خریدتے ہیں. تو اس میں یاد رکھنا چاہیے، اگر کوئی انسان زمین اس لیے خریدتا ہے تاکہ اس پہ مکان بنائے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہو، 10 سال تک پڑا رہے لیکن اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. کوئی انسان اس لیے زمین خریدتا ہے تاکہ اس کے اوپر کھیتی باڑی کرے تو اس کے اوپر بھی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ جب وہ کھیتی کرے گا یا باغ لگائے گا اس کے بعد جو اس سے چیزیں آئیں گی تو اس پہ عشر ہوتا ہے، وہ بھی زکوٰۃ ہی کی ایک قسم ہے، لیکن وہ انشاءاللہ اور کبھی بیان کریں گے. البتہ کوئی انسان اس لیے زمین خریدتا ہے تاکہ پیسہ بند رہے اور جب اس کا ویلیو بڑھ جائے تو ہم بیچ دیں گے، تو یہ بھی مال تجارت میں آتا ہے. تو یہ اس زمین کی بھی اس کو ہر سال زکوٰۃ دینی فرض ہے. ایسا نہیں ہے کہ انسان سوچے کہ بھائی میں نے زمین خریدی اب کوئی نہیں، اس کے اوپر زکوٰۃ، اگر یہ نیت ہے انسان کی. ایک چیز اس میں اور ایڈ کر لیں کہ کبھی انسان ایسا ہوتا ہے جو زکوٰۃ آج تک نہیں دی تھی اور اب دینا چاہتا ہے اور پچھلے سالوں کی زکوٰۃ اس کے اوپر ہے. تو جس طرح اگر کسی انسان کی نمازیں چھوٹ جائیں، ان نمازوں کی قضا کرنی ضروری ہوتی ہے، جتنی بھی پیچھے نمازیں چھوٹی. روزے چھوٹ جائیں تو ان چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرنی ضروری ہوتی ہے. حج کسی کا چھوٹ گیا، اس کی قضا ضروری ہے. تو بالکل اسی طرح اگر کسی کی زکوٰۃ پچھلے 1 2 3 4 10 سال کی چھوٹی ہیں تو اس کو اس کا کیلکولیشن کرنے کے بعد اس کی بھی زکوٰۃ دینی ہے. البتہ یہ نہیں ہے کہ اس کو ایک ہی ساتھ دینی ہے، وہ تھوڑا کر کے دے سکتا ہے، لیکن اس کے پاس کیلکولیشن مکمل ہونی چاہیے. تو یہ بیسک کچھ مسائل ہیں جو زکوٰۃ کے سلسلے میں یاد رکھنے کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے. اب اس میں آپ نے جو زمین کا سلسلہ بتایا کہ نیت، یہ تو نیت پر ہی دارمدار ہے. بہت سارے لوگ زمین خریدتے ہیں، وہ اس لیے خریدتے ہیں تاکہ آتھی پگا بے زیاد پونس، مگر اس پہ جو ہے زکوٰۃ نہیں دی جاتی ہے. تو
اس زمین کا ویلیو کس طرح کیلکولیٹ کیا جائے گا؟ اس کا ویلیو اس طرح کیلکولیٹ کیا جائے گا ہر سال. مثال کے طور آپ نے جہاں زمین خریدی ہے وہاں کے جو لوگ ہوتے جیسے مندرال وغیرہ ونان چھس, تو وہ جو ہے بروکرز, ان کے پاس آپ جائیں گے, ان سے کہیں گے اس کا ویلیو آج کی ڈیٹ پہ کیا ہے, تو وہ جو ویلیو بتائیں گے اسی کے مطابق زکوٰۃ دینی ہے. چونکہ اس کو ہم کہتے ہیں مال نامی, یعنی یہ ایسا مال ہے جو دن بدن بڑھتا ہے, تو دن بدن بڑھتا ہے, لہٰذا اس میں کوئی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر بدم تو یہ ختم ہی گئی, ختم کبھی نہیں ہوگا. حدیث پاک میں آتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انسان سوچتا ہے کہ میں نے کوئی اللہ کی راہ میں کوئی چیز دے دی, صدقہ دیا, زکوٰۃ دے دی تو کم ہو جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ما نقصت مال ما نقص صدقۃ من مال, کہ صدقے کی وجہ سے کبھی بھی مال کے اندر کمی نہیں ہوتی, زکوٰۃ کی وجہ سے کبھی کمی نہیں ہوتی. آپ کو لگے بظاہر کمی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو باقی چیزوں سے محفوظ کر دیتے. اس کی ایک مثال عام طور پر میں دیتا ہوں کہ کوئی انسان ہے, اس کے پاس 1000 روپیہ ہے, دوسرے انسان کے پاس بھی 1000 روپیہ ہے. اب ایک انسان نے کسی مستحق انسان کو 10 روپے دے دیے, دوسرے انسان نے نہیں دیا, اس نے کہا نہیں میں نہیں دیتا, یا زکوٰۃ دینی تھی نہیں دی اس نے. اس کے بعد کیا ہوا, شام کو دونوں بیمار ہو گئے, اکس تہ کورن کلس دود بیکس تہ کورن کلس دود. تو جس کے سر میں درد ہوا اس نے اپنی اہلیہ سے کہا ذرا کچھ پیرسٹمال دو, کیونکہ سب ڈاکٹر ہے لہٰذا اس نے اپنی اہلیہ سے کہا آپ بھی ڈاکٹر اس لیے اس نے پیرسٹمال کھایا, نارمل پیرسٹمال, صبح تک ٹھیک ہو گیا. اور جو دوسرا بندہ تھا وہاں پہ اس نے اپنی اہلیہ سے کہا بھائی پیرسٹمال دے دو, اس نے دیا, کوئی فرق نہیں ہوا. اگلے دن اس کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑا, ڈاکٹر صاحب نے کہا بھائی یہ ٹیسٹ کر لو, تو 2-3 ٹیسٹ اس نے کرائے, اس کے بعد کہا یہ دوائیں آپ 3 دن کھا لو تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے. 3 دن تک اس نے دوا کھا لی, وہ ٹھیک ہو گیا. اور اس کے اوپر سارے کے اوپر خرچ آ گیا 500 روپے. اس کے پاس بھی 1000 تھا, اس کے پاس بھی 1000 تھا, دونوں نے قرن کالز دو, دونوں کے سر میں درد ہوا. اس کا اللہ تعالیٰ نے 5 روپے سے اس کا مسئلہ حل کر دیا. اور اس انسان نے جس نے زکوٰۃ نہیں دی تھی, صدقہ نہیں دیا تھا, اللہ تعالیٰ نے اس کو اس سے ڈبل کیا, یعنی پورا جو اس کے پاس مال تھا اس کا نصف خرچ کروایا. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ دیکھیں بیماریاں اللہ کے حکم میں ہیں, مصیبتیں اللہ کے حکم سے آتی ہیں. اس لیے یہ سوچنا ہے کہ جب ہم صدقہ دیں گے, حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داؤ مرضاکم بالصدقہ, کہ اپنے جو بیمار ہوں گے ان کا علاج تم صدقے کے ذریعے سے کیا کرو. صدقہ دو گے تو تمہارے بیمار ٹھیک ہو جائیں گے, زکوٰۃ دو گے تو تمہارا مال محفوظ ہو جائے گا, تمہارے مال کی حفاظت اللہ تعالیٰ کریں. اللہ تعالیٰ بچائے, کبھی مارکیٹ میں آگ لگ جاتی ہے تو لگ گئی آگ اور سارے کے سارے دکان جل گئے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کرتے ہیں جو انسان زکوٰۃ دینے والا ہو اور صحیح طریقے سے صحیح کیلکولیشن کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ غیبی طور پر اس کی حفاظت فرماتے ہیں, غیبی طور پر اس کی حفاظت ہوتی ہے. چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ آگ لگ گئی ایک علاقے میں, اور ایک صحابی تھے, ان سے کسی نے کہا کہ بھائی آپ کا مکان جل گیا. اس نے کہا نہیں میرا مکان کیوں جل سکتا ہے. کہا بھائی میں نے خود دیکھا آگ جل رہی تھی. کہا نہیں جلا ہوگا, اطمینان سے تھے. اس کے بعد کسی نے کہا کہ بھائی وہ تو شاید نہیں جلا ہے. پھر جب موقع پہ چلے گئے وہاں دیکھا کہ سارے مکانات جل گئے تھے لیکن ان کا مکان نہیں جلا تھا. ان سے پوچھا کہ آپ نے اتنا کانفیڈنس کے ساتھ کس طرح کہا کہ میرا مکان نہیں جلا. انہوں نے فرمایا کیونکہ میں نے اس کا حق ادا کر دیا تھا, میں نے اس کا حق ادا کر دیا تھا. اور فرمایا کہ میں نے یہ چیزیں پڑھی تھی, جیسے آیت الکرسی وغیرہ پڑھی تھی, تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی. بالکل اسی طرح زکوٰۃ جو انسان دیتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ کے مال محفوظ ہو جائیں گے. لہٰذا آپ کو ڈوبنے کا کوئی خطرہ نہیں, کرائسس کا کوئی خطرہ نہیں, کسی چیز کا کوئی خطرہ نہیں, اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے. تو اس چیز کے اوپر ہمیں فوکس کرنا ہے کہ غائب کے اوپر ہم نے ایمان لایا ہے تو اس میں بھی ہمیں غائب کے اوپر ایمان لانا چاہیے. اور یہ یاد رکھیں, اگر صرف ہماری سٹی, صرف کشمیر میں سری نگر سٹی اگر زکوٰۃ دے دیں اور جتنی زکوٰۃ دینی ہے, تو میرے خیال میں پورے کشمیر میں, جموں کشمیر میں پورے میں کوئی غریب انسان نہیں رہ سکتا. لیکن ہم زکوٰۃ کیا دیتے ہیں, ول کینسا رۄپیہِ لچھا دمو زکوٰۃ, رۄپیہِ 5,000 دمو زکوٰۃ, 10,000 دمو, 50,000 دمو زکوٰۃ. یہ نہیں سوچتے کہ کتنی دینی ہے. پورا جو اماؤنٹ آپ کے پاس اس کا 2.5% آپ کو دینا ہے, 40واں حصہ آپ کو دینا. یہ کوئی زیادہ چیز نہیں ہے اگر انسان دینے والے تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں پتہ نہیں 10-20% یا 30% بھی دے دیتے ہیں. تو یہ 2.5% کوئی چیز ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. 90.3 مرچی پہ دیجیے اجازت. وقت سہار پروگرام ہے گژھو بیٚیہِ تۄہہِ سۭتۍ شٲمِل. بہٕ چھُس تُہُنٛد میزبان وجدان.